السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام فصیح الدین ہے، ابوظہبی میں مقیم ہوں، اور جوائے آف اردو کی سوشل ڈسٹینس کیمپین میں جس کتاب کے میں اقتباسات کچھ پڑھنا چاہوں گا اس کا نام ہے نوشاد کی خود نوشت۔ نوشاد صاحب ہندوستانی فلموں کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس راہ گزر پر کون کون نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں سورگ باسی کندن لال سہگل کے ساتھ گزرے ہوئے یادگار لمحات کو دہراؤں، فلم شاہجہاں کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے چند دلچسپ واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فلم شاہجہاں کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ تاریخی فلم تھی لہٰذا بہت بڑی تعداد میں ایکسٹرا اداکار اور اداکارائیں اس فلم کی شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شوٹنگ کے بعد یہ اداکار گیٹ اپ اور فلمی ملبوسات کے ساتھ اسٹوڈیو سے رخصت ہو جاتے اور اگلے دن شوٹنگ کے وقت دوبارہ گیٹ اپ اور ڈریس تیار کرانے پڑتے۔ کاردار میاں اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اسٹوڈیو کے گیٹ پر ایک چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ہر شخص سے گیٹ اپ اور ملبوسات اتروائے۔ حکیم حیدر بیگ کاردار میاں کے قریبی دوست اور محبوب صاحب کے سمدھی تھے۔ وہ کاردار میاں سے ملنے اسٹوڈیو آئے۔ ملاقات کے بعد جب وہ گیٹ پر پہنچے تو زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ حکیم صاحب زور زور سے چلا رہے تھے۔ ہم نے شور کی آواز سنی تو اسٹوڈیو کے گیٹ پر پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ چوکیدار حکیم صاحب سے اصرار کر رہا ہے کہ داڑھی اتار کر جائیں۔ حکیم صاحب غصے میں آگ بگولا ہو کر چوکیدار سے کہہ رہے ہیں، بدتمیز، خبیث، تیری یہ مجال کہ میرے چہرے کی داڑھی کو اتروائے، بے وقوف، یہ اصل داڑھی ہے۔ کاردار میاں آگے بڑھے، چوکیدار کو ڈانٹ پلائی۔ ایسے واقعات بیسیوں مرتبہ ہوئے۔ کاردار میاں اس فلم میں جنت کے مناظر بھی فلما رہے تھے، لہٰذا علماء کو مشورے کے لیے بلایا جاتا۔ مختلف لوگ آتے اور خوب بحث و مباحثہ ہوتا۔ ان محفلوں میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی۔ علماء کو فلمی کہانی، منظرنامہ یا مکالموں سے کیا لینا دینا۔ اکثر پورا منظر سننے سے پہلے علماء اعتراضات شروع کر دیتے۔ کاردار میاں بیچ میں کہتے، جناب پہلے مکمل سین تو سن لیجئے، پھر اعتراض کیجئے گا۔ مجروح سلطان پوری فلم کے گیت سناتے تو مشاعرے کا ماحول پیدا ہو جاتا۔ سبحان اللہ کا شور بلند ہوتا تو کاردار میاں پریشان ہو کر کہتے، حضرت آپ مشاعرہ سننے نہیں آئے، آپ کہانی سنیے۔ جیسے تیسے یہ مرحلہ ختم ہوتا تو اسٹوڈیو کے دروازے پر وہی ہنگامے۔ چوکیدار کسی عالم سے کہتا کہ پگڑی اتار کر جائیے، کسی عالم دین کے انگرکھے کو اتروانے کی ضد کرتا۔ ان واقعات کے بعد کاردار میاں نے گیٹ پر ایک ایسے شخص کو تعینات کر دیا جو مہمانوں کو پہچانتا تھا، تاکہ معزز مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔